السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، دنیا میں آج بھی مسجد کی تعمیر کا کام سب سے بڑا ہے۔ مسجد کی تعمیر سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، جہاں سے آدمی اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، جہاں سے آدمی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اپنے دین سے جوڑتا ہے اور اپنے اسلام سے جوڑتا ہے، جہاں سے آدمی کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں صبح و شام قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر انسان توحید سیکھتا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھایا جاتا ہے، اس جگہ کی تعمیر سے بڑھ کر کے دنیا میں آج بھی کوئی کام نہیں ہے۔ جتنی ضرورت آج انسان کو دنیا میں کھانے اور پانی کی ہے، جتنی ضرورت اسکول اور تعلیم کی ہے، جتنی ضرورت انسان کو ہاسپٹل دوائی اور علاج کی ہے، میں یہ کہتا ہوں اور یہ سچائی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت آج انسان کے ایمان کے بچانے کی ہے، کیونکہ ایک انسان کی اگر جان چلی گئی تو چونکہ اسے جانا ہی تھا، لیکن اگر انسان کا ایمان چلا گیا تو اس کے زندہ رہ کر کے کیا فائدہ۔ اس لیے تمام چیزوں سے زیادہ آج بھی سب سے اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کتاب و سنت، توحید کا مرکز، ایمان کا مرکز قائم کیا جائے، جہاں سے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی، دین و اسلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ مسجدیں اسلام کا قلعہ ہیں، ہماری تربیت گاہ ہیں اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا گڑھ ہیں۔ آج دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر آپ کو اسلام کی جو بھی جھلک دکھائی دے رہی ہے، جو بھی لوگوں کے اندر دینداری نظر آ رہی ہے، یہ مسجدوں ہی کا دین ہے۔ غور کریں، ان علاقوں میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، خواتین کا کیا حال ہے۔ لوگ اپنے پیدا کرنے والے اپنے مالک حقیقی کو بھول رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم معلوم نہیں ہے، قرآن سے ان کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، وہ خرافات کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہو کر کے الحاد و لادینیت کا شکار ہو رہے ہیں، ان کا ایمان ختم ہو رہا ہے، وہ مرتد ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان نسل نشوں کے اندر مبتلا ہو کر کے دن رات اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آج سب سے زیادہ ضرورت ان کی اصلاح اور سدھار کی ہے، اور ان کی اصلاح اور سدھار کا سب سے بہترین طریقہ جو ہو سکتا وہ یہی ہے کہ جن جن علاقوں کے اندر مسجدیں نہیں ہیں، ان علاقوں میں مسجدیں تعمیر کی جائیں اور ان مسجدوں سے ان اللہ کے بندوں کو، ان بگڑے ہوئے لوگوں کو، دین سے دور رہنے والے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑا جائے اور مسجدوں سے جوڑ کر کے ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، دینی تعلیم و تربیت، اور ان کے ایمان و عقیدے کی، ان کے اسلام کی حفاظت کی جائے، ان کے ایمان و عقیدے کو بچایا جائے۔ الحمدللہ جماعت کے کچھ مخلص علماء و احباب نے آج سے کچھ سال پہلے بڑی درد مندی کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ میں بیت السلام نامی ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ان تمام جگہوں پر مسجدیں تعمیر کی جائے جہاں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے مسجدیں نہ رہنے کی وجہ سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، رسول سے دور ہو رہے ہیں، کتاب و سنت سے دور جا رہے ہیں، کفر و شرک، بدعات و خرافات کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر مسجدیں نہ رہنے کی وجہ سے جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، بیت السلام کا مقصد یہ ہے کہ ان جگہوں پر مسجد تعمیر کی جائے۔ میرے بھائیوں، آپ سے پرخلوص اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ خود بیت السلام کا ممبر بنیں، بیت السلام کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے آپ بیت السلام کا ممبر بنیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا ممبر بنائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی اس کا ممبر بنانے کی کوشش کریں،
ممبر فیس ماہانہ صرف اور صرف 100 روپے ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا یہ 100 روپیہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، ذخیرِ آخرت، نجات کا ذریعہ تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جن جن علاقوں میں مسجد بنے گی اور آپ کا یہ 100 روپیہ لگے گا، لوگ مسجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے جڑیں گے، دین سے جڑیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے، اپنے دین کو پہچانیں گے، تو یقین مانے آپ کا یہ 100 روپیہ کسی کے ایمان کو بچا سکتا ہے، کسی کے عقیدے کو بچا سکتا ہے، کسی کے بچے کو بگڑنے سے بچا سکتا ہے، اور گمراہ ہونے سے، فتنوں میں پڑنے سے، مبتلا ہونے سے بچا سکتا ہے، کسی کو مرتد ہونے سے بچا سکتا ہے۔ تو آپ بیت السلام کا ساتھ دیں، اس کا ممبر بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا ممبر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سارے لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔